اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم عزت والے ہیں۔ یہی صحیح دین سیدھا حساب ہے۔ پھر عزت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، اور جس طرح تمام مشرکین تمہارے ساتھ متحد ہو کر لڑتے ہیں اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ متحد ہو کر لڑو، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک تعظیم والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا دراصل کفر میں اضافہ کرنا ہے، جس کے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ ان مہینوں کو ایک سال حلال کرتے ہیں اور ایک سال ان کو حرام کرتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کی شمار میں موافقت کریں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے مذمت کی گئی ہے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، یعنی گھروں میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہو؟ کیا آخرت یعنی جنت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے راضی ہو؟ پس آخرت کی کم ترین چیز کے مقابلے میں بھی دنیاوی زندگی تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں قحط اور سختیوں کے ذریعے دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور تم اسے کچھ نقصان نہیں دے سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو پھر بے شک اللہ نے ان کی مدد کی ہے جب انہیں کفار نے مکہ شریف سے نکالا، جبکہ آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار سور میں تھے، جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ابو بکر پر اپنا آرام اتارا اور ایک لشکر کے ذریعے پیغمبر کی مدد کی جسے تم نہیں دیکھتے تھے، اور اس نے کفار کی بات یعنی سازش کو ناکام بنا دیا، اور اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر بلند ہوا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جوان ہو یا بوڑھے، پیدل ہو یا سوار، اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ حضرت سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلو۔ یہ تمہارا نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے زمین میں چپٹے رہنے سے، اگر تم جانتے ہو اس ثواب اور اجزاء کو جو تمہارے لیے تیار ہے۔ اگر جنگ تبوک کی غنیمت قریب اور سفر آسان ہوتا تو ضرور منافقین بھی آپ ساتھ چلتے،
تو ضرور منافقین بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن مسافت ان کے لیے دور اور دشوار ہو گئی، اور عنقریب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تمہارے ساتھ نکلتے۔ جھوٹ بول کر اور منافقت کر کے خود کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی؟ یہاں تک کہ آپ پر روشن ہو جاتا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، کہ وہ معذور ہیں، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ پرہیزگاروں کے حلال کو جاننے والا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں کے حال کو جاننے والا ہے۔ بے شک آپ سے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کی دلوں میں شک ہے، پھر وہ اپنے شک میں حیران و پریشان رہتے ہیں، اور اگر جہاد پر نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ ضرور اس کے لیے اسباب تیار کر لیتے، لیکن اللہ نے ان کے نکلنے کو پسند نہیں کیا، پھر ان کو سست کر دیا، اور ان کے ناپاک دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے اندر فتنہ بازی، اختلاف اور سستی پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے، اور تمہارے اندر ان کی جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اس سے پہلے لیلۃ العقبہ میں بھی آپ کے خلاف جنگ اور فتنہ برپا کرنے کے فکر میں تھے، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا، یہاں تک کہ حق آ گیا، اور تمہاری فتح کے بارے میں اللہ کا حکم واضح ہو گیا، اور وہ پسند کرنے والے نہ تھے، اور ان میں سے بعض یعنی جد بن قیس کہتا ہے کہ مجھے جنگ پر نہ جانے کی اجازت دے دو، اور مجھے فتنے میں مت ڈالو۔ سنو، وہ خود منافقت اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہیں، اور بے شک جہنم نے کفار کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ اگر آپ کو اچھائی، مدد اور غنیمت پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت اور شکست پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے کمال اور ہوشیاری سے پہلے اپنا معاملہ درست کر لیا، اور وہ اتارتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اے رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو ہمارے لیے اللہ نے لکھی ہے، وہی ہمارا محافظ و مددگار ہے، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے بارے میں تم دو نیکیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب لائے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے، پھر انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ خوشی کے ساتھ مال خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا،
بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کردہ اموال کو قبول کرنے سے صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا اور سستی کی حالت میں نماز پر آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال بھی صرف ناپسندگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، دراصل اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی سزا دے اور ان کی ناپاک ارواح اس حالت میں باہر نکلے کہ وہ کفار ہوں، اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ بچاؤ کی کوئی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر چھپانے کی جگہ پاتے تو اس طرف لگا تڑوا کر الٹے بھاگتے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ میں عیب جوئی کرتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اس میں سے نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ اور رسول کی دی ہوئی پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بہتر تھا۔ صدقات صرف سوال نہ کرنے والے فقراء اور سوال کرنے والے مسکین اور ان کی وصولی کرنے والوں اور مولفین جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور گردن چھڑانے، آزادی مانگنے والوں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں مجاہدین اور مسافرین کے لیے اللہ کی طرف سے فرمائی گئی، اللہ کی طرف سے فرض فرمائے گئے ہیں، اور اللہ علم حکمت والا ہے۔ ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو عیب جوئی اور تنقید کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے کہ کان کے کچے تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ایمان و تصدیق کے ساتھ ان کو راضی کرے اگر وہ مومن ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بڑی خواری ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نہ اتاری جائے جو ان کی دلوں کے اندرونی حسد اور دشمنی کو واضح کر دے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مذاق کر لو، بے شک جن باتوں سے تم ڈرتے ہو اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اگر ان سے پوچھو گے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو ٹھٹھے بازی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ صدق اللہ العلی العظیم۔